اسلام میں چونکہ ضرورت مندوں پر خرچ کرنے کا حکم ہے، بلکہ اس خرچ کو اتنی اہمیت حاصل ہے کہ قرآن کریم نے بہت سی جگہوں پر مسلمانوں کو اس کی ترغیب دی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت فرمائی تھی کہ ضرورت کی جگہوں پر ضرورت مندوں پر خرچ کرنا یہ مسلمانوں کی عام عادت میں شامل ہے، اور آج کل بھی اکثر و بیشتر لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ضرورت کی جگہوں پہ لگایا جائے۔ لیکن اس حوالے سے ایک تو یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ جو مال خرچ کیا جاتا ہے اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ کچھ خرچ کرنا لازمی ہوتا ہے، فرائض ہیں، جیسے عشر ادا کرنا یا اسی طرح سے زکوٰۃ ادا کرنا جس پر زکوٰۃ فرض ہو، یہ فرائض ہے، ان سے کسی صورت میں چھٹکارا نہیں ہے، اور جب تک یہ ادا نہیں ہوں گے گناہ گار ہوگا، مال پاک نہیں ہوگا۔ البتہ اسلام جو خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے یہ تو فرائض ہے، یہ تو ہر حال میں ہوں گے ہی ہوں گے، ان سے کسی صورت میں بھاگا نہیں جا سکتا۔ ہاں البتہ اسلام جہاں عام طور پہ خرچ کی ترغیب دیتا ہے اس سے مراد ہے ان فرائض کی ادائیگی کے بعد خرچ کرنا۔ کیا ہے، عشر بھی ادا ہو چکا، اگر زکوٰۃ فرض ہے وہ بھی ادا ہو چکی، اس کے بعد جو پاکیزہ مال موجود ہے اس میں سے خرچ کیا جائے، یہ خرچ کرنا اسلام کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے۔ اس کی ترتیب یہ ہے کہ ضرورت مند کو یہ حکم دیا کہ تو اپنی ضرورت کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرے گا۔ خرچ کرنے والے کو حکم دیا کہ تم خرچ کرنے کے لیے ضرورت مند کو تلاش کرو گے۔ ضرورت مند سے فرمایا کہ من جاء واحتاج فکتمہ الناس کان حقا علی اللہ یرزقہ رزق سنۃ من حلال، کہ کوئی بھوکا ہو، کسی کو ضرورت پیش آ جائے، پھر وہ لوگوں سے اسے چھپائے رکھے، تو اللہ کے ذمہ لازم ہے کہ اللہ اسے رزق حلال 1 سال کا عطا فرمائیں گے۔ یعنی ضرورت مند کو ترغیب دی کہ تم نے ضرورت دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں کرنی، تم نے صرف اللہ کے سامنے ضرورت رکھنی ہے۔ ہاں البتہ مال خرچ کرنے والوں کو پابند کیا کہ تمہاری ذمہ داری ہے مال خرچ کرنا، لینے والے کا کام نہیں ہے، دینے والے کا کام ہے کہ وہ خرچ کرے، لہٰذا تم ایسی جگہیں، ایسے افراد تلاش کرو جہاں پر مال صحیح طور پر ضرورت مندوں تک پہنچ جائے۔ اور اس کے لیے بھی اسلام نے جو ترتیب رکھی ہے، اگر وہی ترتیب رہے تو بالکل عین مستحقین تک پہنچتا ہے، غلط لوگوں تک نہیں جاتا۔ اسلام نے ترتیب یہ رکھی ہے کہ اپنے قریب سے شروع کرے۔ ظاہر ہے کہ وہ قریب اگر رشتہ داروں میں ہے تو ان کے سارے حالات کو یہ جانتا ہوگا، ان کے اندرونی حالات سے بھی واقف ہوگا، ان کے خرچ سے بھی واقف ہوگا، مالی صورتحال سے بھی واقف ہوگا، اور ان کی پریشانی سے بھی اچھی طرح سے واقف ہوگا، کسی سے تصدیق کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ اسی طرح محلے داروں سے شروع کرے، پڑوسیوں سے شروع کرے کہ ان کے حالات سے بھی یہ خوب واقف ہے۔ اگر ہر مال خرچ کرنے والا اسی ترتیب سے چلے گا تو یقیناً کسی دوسری جگہ سے مانگنے کے لیے آنے والوں کو مانگنے آنے کی ضرورت بھی نہیں پیش آئے گی۔ ہاں البتہ کوئی ایسی جگہ جہاں کوئی اچانک آفت آ گئی، مصیبت آ گئی، تو ظاہر ہے وہاں کا خرچ تو اضافی ہنگامی بنیاد پر ہوگا، جیسے سیلاب پچھلے دنوں میں یا آج کل بھی اس سے متاثرین چل رہے ہیں، تو وہاں تو بھیجنا اور وہاں کی ضروریات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ لیکن نارمل حالات میں، عام حالات میں حکم یہی ہے کہ اعزاء و اقارب، رشتہ داروں اور پڑوسیوں اور محلے داروں اور شہر کے افراد، گاؤں کے افراد سے شروع کیا جائے، تاکہ لمبی چوڑی تصدیق کی ضرورت بھی نہ پڑے اور ہر ضرورت مند تک اس کی ضرورت کا مال صحیح طور پر پہنچ سکے۔